بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد صفائے ہستی پر قوم نوح کے 400 برس کے بعد نمودار ہوئی۔ اس قوم کے 13 بڑے قبیلے تھے جو سب کے سب گمراہ تھے۔ حالانکہ ان قبائل کو دولت و حشمت، قوت و طاقت حاصل تھی، جسمانی طور پر اونچے قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے، مگر دولت و حشمت نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے توحید کا سبق بھلا کر خود کو منوانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو توحید کا بھولا ہوا سبق سکھانے کے لیے انہی میں سے پھر ایک نبی پیدا کیا جو انبیاء اکرام کی تاریخ میں نبی ہود علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کئی ایک مقامات پر آیا ہے، لیکن سورہ ہود، سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں خاص کر زیادہ مذکور ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو پورے 50 برس تک کامل استقلال کے ساتھ دعوت دی۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغ سے چند آدمی ایمان لائے۔ کفار آپ کا مذاق اڑانے لگے، تنگ کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جان سے مار ڈالنے کی ٹھان لی۔ قوم عاد نے کہا، اے ہود، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں اور کیوں اپنے خداؤں سے منہ پھیر لیں؟ تم جو کچھ کہتے ہو اس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اصل میں تم ہمارے خداؤں کو مانتے نہیں، اسی لیے ہمارے خداؤں نے تم سے ناخوش ہو کر تمہیں پاگل بنا دیا ہے۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پورے 3 برس زمین پر پانی کی ایک بوند نہ پڑی۔ سرسبز و شاداب کھیت اجڑ گئے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، باغ ویران ہو گئے، غرض وہ قحط پڑا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ پھر اپنی قوم سے کہا، میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہیں قد و قامت میں کس قدر دراز کیا ہے، طاقت و قوت میں کس قدر زیادہ کیا ہے، رزق میں تمہیں کشادگی دی ہے، لہٰذا تم اللہ کے احسانات کا پاس کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یاد رکھو، اگر تم نے بت پرستی نہ چھوڑی اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت نہ کی تو اللہ کی طرف سے تم پر سخت عذاب آئے گا۔ دنیا میں ذلت و رسوائی کے علاوہ آخرت کا عذاب بہت بھیانک ہوگا۔ مگر افسوس، اس پر بھی انہوں نے کچھ اثر قبول نہ کیا۔ بالآخر جب ڈھیل انتہا کو پہنچی تو ایک کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف چھا گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بت پرست اور بھٹکی ہوئی قوم کے لیے عذاب کا اشارہ تھا، لیکن دولت اور جسمانی طاقت کے نشے میں مست قوم کالی گھٹا کو اپنے لیے ابر رحمت سمجھنے لگی۔ پیر و جوان، مرد و زن سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ کالی گھٹا، یہ ابر جو تم دیکھ رہے ہو، تمہارے خیال میں تمہارے لیے رحمت و مسرت کا پیغام ہے؟ اے لوگو ڈرو اس سے، اے لوگو ڈرو اس سے، یہ تمہارے لیے پیغام اجل ہے۔ بالآخر شان و شوکت کی غرور زدہ قوم کو سزا دینے کے لیے طوفان بات کی صورت میں نمودار ہوا۔ ہوا کیا تھی، قہر الہی تھا۔ انسان و حیوان تو کیا، بڑی بڑی چٹانیں اپنی جگہ قائم نہ رہیں۔ طوفان اتنی شدت کا تھا کہ اس نے قوم عاد کو زمین پر اٹھا اٹھا کر پھینکا کہ جسم ریزہ ریزہ اور ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، فصلیں تباہ، سرس و شاداب گلشن اور باغ ویران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ہوا 7 دن اور 8 راتیں چلائی۔ بعد از طوفان سوائے چٹیل میدان، اونچے اونچے ریت کے ٹیلوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔